بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ یہ سورۃ الملک کی ابتدائی 2-3 آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، اور آج انشاءاللہ سورۃ الملک کا درس اور اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ شروع ہوگا۔ سورۃ الملک کی تفسیر اور ترجمہ کے پہلے اس کے کچھ فضائل ہیں جن کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 1، اصحاب السنن نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام روزانہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ 2 سورتوں کی تلاوت نہ کر لیں، یعنی سونے سے پہلے روزانہ آپ 2 سورتوں کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ یہ تینوں کل کے علاوہ ہے۔ ایک تو سورہ الف لام میم تنزیل، سجدہ۔ نمبر 2 سورۃ الملک۔ ان دونوں سورتوں کو آپ سونے سے پہلے پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد سوتے تھے۔ آج بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کوشش یہی ہو کہ گھر کا ہر فرد، چھوٹے بڑے، مرد عورت، سونے کے پہلے ان دونوں سورتوں کی تلاوت کر لیں۔ زبانی یاد کریں، جب تک زبانی یاد نہیں دیکھ کر کے پڑھیں، لیکن پڑھتے یہ یاد ہو جاتی ہے۔ پڑھتے سنتے بہت ساری چیزیں یاد ہو جاتی، سورتیں، خاص طور سے قرآن۔ اس لیے انشاءاللہ کچھ دن تک آپ اہتمام کریں گے کہ سورت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کے تحت۔ دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت
امام احمد ابن منیع، امام احمد ابن منیع، میم نون یا عین آخر، منیع، یہ مشہور محدث ہیں. انہوں نے اپنی مشہور کتاب فضائل الاعمال میں اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا. اللہ اکبر. اللہ رسول نے فرمایا لوگو ان سورۃ فی القرآن 30 آیا. اللہ اکبر. اے لوگو ان سورۃ فی القرآن 30 آیا. قرآن پاک میں ایک بڑی عظیم ترین سورت ہے. اس کی یہاں ان فی القرآن ان سورۃ فی القرآن ہم نے کہا بڑی عظیم ترین. کیوں؟ یہ جو تنوین آتی ہے اس میں عام پر، جس کو نکرہ کہا جاتا ہے، اس میں عام پر نکرہ پر جب تنوین آتی ہے تو کبھی اکثر و بیشتر آتی ہے کسی چیز کی بڑائی اور عظمت، اونچا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے. وہاں لفظ شان نہیں آتا ہے بھائی ان کی شان بڑی ہے، نہیں. وہاں کیا آتا ہے؟ وہی جو آپ کا ناؤن جو اسم آتا ہے اس پر تنوین آ جائے گی. بس یہ تنوین کسی چیز کا، یہ بڑی عظیم الشان ہے. سمجھ گئے نا؟ تو ان سورۃ فی القرآن، لوگوں اس قرآن کے اندر ایک سورت ہے. 30 آیا، صرف 30 آیتیں ہیں، لیکن اس کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. شفاعت لصاحبها حتی غفر له تبارک و تعالی، حتی غفر له. ایک گنہگار جہنمی کے حق میں وہ سورت شفاعت کرنے لگی اللہ تعالی سے. اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سورت گنہگار کی شفاعت کرنے لگی اور اتنا ڈٹ کر کے وہ برابر کرتی رہی کہ اللہ نے کہا اچھا چل بھائی تیری بات سنتے ہیں، اس کو معاف کر دیا. ایک گنہگار مجرم شفاعت، لیکن وہ پڑھتا تھا سورۃ تبارک، وہ ملک پڑھتا تھا تو اس سے گناہ بھی سرزد ہوئے تھے. عذاب قبر، عذاب نار برابر مسلط ہو رہا تھا. فرشتے تیار ہے سزا دینے کے لیے، ادھر فرشتے سزا دینے کے لیے تیار، اور ادھر وہ 30 آیتوں والی سورت اللہ تعالیٰ سے سفارش کی. اللہ تعالیٰ یہ مجھے پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ کیسے آپ سزا دیں؟ مجھے پڑھنے والا. شفاعت لصاحبها حتی غفر له، اتنی شفاعت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. پھر وہ سورت کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک. یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، اور چونکہ جو مشہور کتابیں ہیں سیاستہ وغیرہ نہیں بلکہ کہاں کی ہیں؟ احمد ابن منیع رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں. اسی لیے اس حدیث کی تحقیق کی ضرورت تھی صحت اور ضعف پر، تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی اور اس کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں نقل کیا. نمبر 1114 غالباً 1140 1140 سمجھ گئے نا؟ یہ اللہ رب العالمین نے سوچو صحیح کے اندر موجود ہے 1140. اللہ اکبر. لیکن وہ کیا کرتا تھا اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں یہاں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے جس سے کچھ تھوڑی سی وضاحت ہو سکتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک صحابی کہیں جا رہے تھے
اور ان کو وہ تھک گئے تھے، انہیں کہیں قیام کرنا تھا. ایک جگہ انہوں کو تھوڑی سی زمین اونچی درخت وغیرہ نظر آیا، کہیں اونچی زمین تھی، اور وہیں انہوں نے خیمہ کی لکڑی گاڑ کر کے خیمہ لگا لیا. سوچا جب 2-4 دن میں کام پورا ہو جائے گا یا آرام کر لیں گے تو جائیں گے. اب خیمہ تو لگا لیے، اور انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ قبر ہے. جو تھوڑی سی مٹی اٹھی ہوئی خیمہ زمین اٹھی ہوئی تھی نا، وہ اصل میں قبر تھی. ان کو یہ پتہ نہیں تھا. کہتے ہیں برابر اس قبر سے ہمیں سورہ تبارک الذی کی تلاوت کی آواز آ رہی، بڑی بار آتی. گھبرا گئے، کہا خیمہ اکھاڑا، بھاگا بچوں کو لے کر کے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. یا رسول اللہ غضب ہو گیا. آنے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، خیمہ لگایا تو وہاں تو تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے. نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ ایسا انسان تھا جو روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، اور جب اس کی وفات ہوئی عذاب قبر آنے لگا تو برابر یہ عذاب قبر سے کہ فرشتوں سے جھگڑتی تھی اور اب سفارش کر رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے سفارش کو قبول کر کے عذاب کو اٹھا لیا اور عذاب کے فرشتوں کو روک دیا. پھر آپ نے فرمایا سنو، ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر. اس صورت کا کام کیا ہے؟ ہی المانعہ، یہ مانعہ ہے. ہی المنجیہ، یہ منجیہ ہے. تنجیہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لیتی ہے. اس حدیث میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو سبب اس حدیث کا سبب کیا بنا؟ ایک صحابی نے قبر پر خیمہ لگایا. نمبر 2، اس حدیث کے اندر اس سورت کے پڑھنے کا فائدہ بیان کیا گیا. تو جہاں تک معاملہ ہے حدیث کے سند کا، اس حدیث میں جو سبب بیان کیا گیا خیمہ لگانے والا واقعہ، تو امام ترمذی نے حسن تو کہا، لیکن اکثر اہل علم نے اس قصے کو کیا قرار دیا؟ ضعیف. سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ ضعیف ہے. لیکن اس سورت کی جو فضیلت بیان کیا آپ نے، ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر، یہ حدیث بالکل صحیح ہے. کیوں؟ اس حدیث ابی ہریرہ کی تائید پہلی والی حدیث سے ہو جاتی ہے، جو حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عبداللہ بن مسعود والی روایت سے تائید ہوتی ہے کس کی؟ حضرت عبداللہ بن عباس والی روایت کا. تو ہم یہ کہیں گے حدیث کے میں جو فضیلت بیان کی گئی وہ تو صحیح ہے کیونکہ اس کے شواہد موجود ہیں، لیکن قصہ جو ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. چلو انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے اور پڑھیں گے. یہ سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورت مکی ہے. 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ مکی ہے. مکی سورت کس کو کہتے ہیں؟ پورے قرآن پاک میں مکی سورت، مدنی سورت، مکی آیات اور مدنی آیات، اس طرح سے پورے قرآن پاک کی سورتیں 2 طرح کی ہیں اور آیات 2 طرح کی، مکی یا مدنی. مکی اور مدنی کس کو کہا جاتا ہے؟ مکی اور مدنی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد آپ 23 سال زندہ رہے. 23 سال.
جس میں ابتدائی 13 سال تو آپ کہاں تھے؟ مدینے مکہ مکرمہ میں. وہیں سے آپ اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، ابتدا کی. مکے والے آپ کو بار بار ستاتے رہے، تو ہجرت کے 13ویں سال اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب ہجرت کر کے آ گئے تو 10 سال مزید آپ کو زندگی ملی. ٹوٹل آپ کی 23 سالہ نبوی زندگی میں سے 13 سال مکی زندگی ہے اور 10 سال مدنی زندگی. قرآن پاک کی جو آیات اور جو سورتیں، جو حصہ قبل الہجرہ نازل کیا گیا اس کو کہتے ہیں مکی. قبل الہجرہ مکی، درس مدینے میں نازل ہو، ہجرت کے بعد نازل ہو نہیں ہو سکتا ہے نا. ہجرت کے بعد کہیں بھی نازل ہو دنیا میں، لیکن یہی سب سے بہترین قول ہے کیا؟ ہجرت کے قبل جتنی آیات اور صورت نازل ان کو کیا کہا جائے گا؟ مکی. اور قرآن پاک کا جو حصہ، جو آیات، جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو کہا جائے گا مدنی، گرچہ مکے میں نازل ہوں. مثال کے طور پر انا فتحنا لک فتحا، یہ کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں. لیکن نازل کب ہوئی؟ ہجرت کے. اس کو مکی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مدنی کہیں گے. تو یہ ہے تقسیم. سورۃ الملک جو ہے وہ مکی ہے. مکی صورتوں کی کچھ خصوصیات ہیں جو مدنی صورتوں میں نہیں پائی جائیں گی. نمبر 1، مکی آیات اور مکی صورتوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ایمان بالآخرت، ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرت کی بڑی تاکید کی جاتی ہے. کیوں؟ مکے والے آخرت کا انکار کرتے. آئی بات سمجھ؟ بہت زیادہ تذکرہ کس کا ہوگا؟ ایمان بالآخرت کا. اب ایسا نہیں کہ ہاں صرف مکی ہی صورت میں ہوگا ایمان بالآخرت کا تذکرہ. سمجھ گئے نا؟ مدنی صورتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن تقریباً مکی جتنی صورتیں ہوں گی ہر صورت میں کئی مرتبہ ایمان بالآخرت کا. 30ویں پارے کی صورتیں پڑھ ڈالیں جتنی، پورا معلوم پڑتا قیامت کا تذکرہ. لیکن یہ بھی ہوتا ہے ایمان بالآخرت کی دعوت دینے کے لیے مدنی آیات میں بھی آئی ہوں. سب کا اتفاق ہے سورۃ البقرہ کیا ہے؟ مدنی آیت، لیکن وہ بالآخرت ہوں یوقنون موجود ہے، لیکن اکثریت. نمبر 2، مکی صورتوں میں توحید کی بڑی دعوت دی گئی ہے. توحید الوہیت، اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کا بھی تذکرہ ہے، حالانکہ کفار مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے. تو توحید آپ کہیں توحید کی دعوت، بہت ہی زیادہ توحید کی دعوت. ایمان بالآخرہ اور توحید. اسی طرح سے ایمان بالرسالہ کا بڑا تذکرہ. کیوں؟ مکے والوں کا اور نبی علیہ السلام کا سارا جھگڑا ہی تھا کہ آپ رسول نہیں. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت ہی زیادہ تذکرہ کس کا آتا ہے؟ مکی زندگی میں، مکی صورتوں میں ایمان بالآخرت، ایمان بالرسول، توحید، ان تمام چیزوں کو تذکرہ زیادہ آتا ہے. یہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ذرا غور کریں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ٹوٹل توحید.
بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سورت جو ہے توحید کی دعوت دینے کے لیے 4 دعوے ہیں توحید کے. نمبر 1 تبارک الذی، اللہ کی ذات بہت بلند ہے. برکت، تبارک اور برکت سے برکت کے معنی آتے ہیں، کہتے ہیں نا اردو میں بولتے ہیں نا برکت بڑھ جانا. کیا کہیں گے؟ ایک پانی اسی کو آپ پیتے رہیں ختم نہ تو کیا بھائی بڑی برکت ہو گئی، یعنی بڑھ جانے کا نام. کسی چیز میں اضافہ اور بڑھ جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ برکت. تو اللہ اس لیے ترجمہ کیا تبارک الذی، اللہ کی ذات بڑی بابرکت، بہت بڑی اور ہائی، بڑی عالی بلند ہے. سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالی نے اپنے مقام اور اپنے مرتبے کی بلندی بیان کی. توحید ہی ہے نا یہ. نمبر 2 الذی بیدہ، جس کے ہاتھ میں. اب یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، ہاتھ. قرآن پاک میں بہت ساری آیات میں اللہ تعالی کی صفات بیان کی گئی. اللہ تعالی ہاتھ والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، چہرے کا تذکرہ ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے. اللہ اکبر. کل شیء ہالک الا وجہہ. سمجھ گئے نا؟ بہت ساری چیزیں ان کو کہا جاتا ہے صفات. صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ صفات پر ایمان ہے، یقین ہے، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے. اس کی کیفیت معلوم نہیں. سمجھ گئے نا؟ ایمان واجب ہے، اور اس کے بارے میں قریدنا سوال کرنا یہ بدعت ہے، سلف کا طریقہ نہیں تھا. تو 2 چیزیں ہو گئی. ہاتھ ہے، کیا مطلب؟ بہت قوت اور طاقت والا ہے. سمجھ گئے نا؟ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ہاتھ والا ہے. جس کے ہاتھ میں الملک. نمبر 3 کیا ہے؟ ملک ہے. ملک ہے. بات پوری کائنات، 7 زمینوں اور آسمانوں کا مالک اور پوری کائنات کا بادشاہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ اللہ کا. یہ سب توحید ہے نا. چوتھی چیز وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ 4 چیزیں توحید کی اللہ رب العالمین نے بیان کیا. یہ 4 چیزیں، اور باقی اب جو ہے سب اسی کی دلیل. مثلا ساری حکومت بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. سب سے پہلے انسان اپنے معاملات کو دیکھے. قرآن پاک میں کئی جگہ بیان فرمایا گیا کہ انسان اگر چاہتا ہے رب کو پہچانے تو پہلے اپنے ذات پر غور کرے. نہیں ہے کوئی قرآن کیا ہے؟ سورہ زاریات وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ تعالی کے وجود وحدہ لا شریک ہونے کی بہت ساری دلیلیں ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہاری اپنی ذات میں لاکھوں دلیلیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلالت. افلا تبصرون، اپنے آپ پر غور کرو. سمجھ گئے نا؟ اپنے آپ پر غور کرو. لیکن زیادہ سائنس پڑھنے کے تو نہیں سمجھ آئے گا. سیدھے سادے رہے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. ایک بڑے سائنسداں گزر رہے تھے
ہاں گزر رہے تھے. ایک دیہات کی غریب جنگلی بالکل بدویہ عورت بیچاری. پرانے زمانے میں جانتے ہیں کہ عورتیں غریب رہتی تھیں تو کاٹن روئی خریدتی تھی, پھر چرخا ہوتا تھا گھر میں. دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھے ہوں گے تو کبھی کیا کہتے ہیں میوزیم میں لے جانا پڑے گا کہ دکھائے آپ لوگ چرخا کیسے ہوتا ہے. کل خرید کے لانا بھائی اگر بازار میں مل جائے تو. وہ بیچاری اسی روئی کو چرخا چلا کر کے دھاگا تیار کرتی سوت, پھر اس کو بیچتی تھی. اس پر گزارا ہوتا تھا. یہ اس وقت سے تھا جب ہینڈ لوم ابھی پاور لوم نہیں تھا. ہینڈ لوم تھا لیکن پاور لوم نہیں تھا. اللہ اکبر. تو بیچاری بوڑھی بیوہ تھی, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, وہ بیچاری اسی سے اپنا گزارا کرتی تھی. ایک دن بڑے سائنسداں فلسفی گزر رہے تھے, دیکھا ساری زندگی تم نے ضائع کر دیا. بیچاری کیا کرتی, کیا ضائع کیا؟ یہی کیا کہ محنت اور مزدوری کر کے کسی آفس میں ٹیلی فون آپریٹر نہیں بنی, یا کہیں سیکریٹری بن گئی ہوتی تو ترقی یافتہ, ان کو ڈانٹنے کا موقع نہ ملتا. اس دیہاتی عورتیں گھرے پڑ گئے, ارے کیا تمہاری زندگی, اللہ کیا ہوا بابا, کیا تم کو پتا ہے؟ اللہ کو ثابت کر سکتی ہو؟ کہا کہ ہم بالکل اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ ہے. اب وہ تو سوچتے تھے کہ یہ کچھ کہے گی تو میں اپنے منطق فلسفے اور سائنس اس کو کہتا ہوں بیکار ہے, کوئی دلیل کسی کام کی نہیں. تو اس نے کہی کہ اللہ کے بندے, اب اللہ تعالیٰ کو دلیل ڈھونڈنے کے لیے مجھے جانے کی کیا ضرورت؟ یہ چرخا دیکھ رہا ہے نا, یہ چرخا, یہ لکڑی کا چرخا اپنے سے نہیں چل سکتا بغیر ہم بوڑھی کے چلائے ہوئے. تو اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے کے کیسے چلے گی؟ ساری سائنس ان کی وہی ختم ہو گئی ہے. ذرا سوچو, اتنی بڑی معمولی سے لکڑی کا چرخا اپنے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہی سب سے بڑی ہماری دلیل ہے. میں نے اپنے رب کو پہچانا اس چرخے کے ذریعے. اللہ بات کرو. اب ان کی سائنس نہ اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں, وہ سائنس کی دلیل دیتے, شاید دوسرا سائنس تھا اس کی تردید کرتا, لیکن بوڑھی نے ایسی تجربے والی دلیل دی کہ دنیا کو کوئی انسان اس دلیل کو رد ہی نہیں کر سکتا. میرے بھی اس لیے کسی نے کہا ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد, کائنات کی ہر چیز پر غور کرو تو یہی دعوت دیتی کہ لا الہ الا اللہ. بس اگر کہیں جگا مگا والے کے پاس پہنچ گئے اور وہ نیچے کا سب جھکائے گا اور کہے گا جب تک ان کو واسطہ نہیں پکڑو گے اوپر والا کچھ سننے والا نہیں. نیچے والے کا تو بڑا تعارف, اوپر والے کا کوئی تعارف نہیں کرایا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ غور کرے. اب وفی رب العالمین سب سے پہلی دلیل اپنے عالی مقام وحدہ لا شریک ہونے, مالک السماوات والارض ہونے, وہو علی کل شیء قدیر, ان چار دعووں کی دلیل سب سے پہلے کیا دی؟ انسان کو اپنی ذات. غور کر لو کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ اکبر. الذی خلق الموت, اللہ ہی تو ہے. دلیل دے رہا ہے نا, الذی خلق الموت, اللہ ہی اتنا قوت والا, طاقت والا, اتنی اونچی ذات ہے کہ اسی نے موت بھی پیدا کیا اور زندگی بھی, موت اور حیات. اسی لیے کائنات میں آج تک موت اور حیات کا کوئی مالک نہیں. اللہ اکبر. کوئی موت اور حیات کا مالک, کوئی کتنا کہے موت. بڑے بڑے حوادث, ابراہیم علیہ السلام کو ظالموں نے کہاں ڈالا؟
آگ کے اندر. اللہ نے بچانا چاہا، موت نہیں، موت کا آگ میں ڈالنے کا مالک تو تھا نمرود، اتنا اختیار اللہ نے دیا تھا اس کو، لیکن کسی کی جان لینے کا اختیار. حضرت ابراہیم نکلے نا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. جب یمن کے اندر اللہ اکبر بڑا ظالم بادشاہ، بڑا ظالم بدبخت نبوت کا دعویٰ کیا، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہا جھوٹا نبی، کم وقت پکا دجال ہے یہ. اب بڑا مسئلہ بن گیا. ابن حبان وغیرہ کی روایت ابن حبان کے اندر ہے. سارے لوگوں کو کم وقت نے اسود انسی نے اپنا یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اتنا کامیاب نہیں جتنا وہ کامیاب ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہی ایک عالم ہے جو آپ کی نبوت کا انکار کر رہا ہے. اگر اس کو دبا کے تسلیم کرا لیا جائے، آمن تو بے رسول بنا لیا جائے، تو پورا یمن بڑا بلایا گیا، گرفتار کیے گئے. حکومت بادشاہت کم وقت کی ہے. کہا کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، اتشہد انی رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بڑے میاں کہتے اللہ اسمع، مجھے سنائی نہیں دیتا کیا تو کہہ رہا ہے. اور اتشہد انی رسول اللہ، سب سنا، لا اسمع، نہیں ابھی بھی سنائی نہیں پڑا. اور غصے میں آیا، کان میں زور، اتسمع انی رسول اللہ. کہا کہ ما اسمع کیا کہتے ہیں؟ اچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ؟ نعم اشہد ان محمد رسول اللہ. کہتا ہے یہ کیسا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ سنتا ہے اس کان سے، اور وہ اشہد انی رسول اللہ نہیں سنتا. یہ بہت تنگ کیا. آخر میں کہا آگ جلاؤ اور اس کو ڈال دو. آگ جلائی گئی اور ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو آگ میں ڈال دیا. لیکن کہتے ہیں ان کے جسم کا ایک رواں ایک بال بھی نہیں جلا، سیدھے ویسے وہ جیسے ڈالے گئے تھے نکل گئے. ظالم دیکھ رہا ہے یہ کیا بلا ہے، دنیا میں سب کو آگ جلاتی ہے اور یہ اس کو آگ نہیں جلا رہی ہے. تنگ آیا، یہ باہر آ گئے تو کہا یہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے اس کو ایسا کرو کہ ملک بدر کر دو. دیکھو آگ میں ڈال دیے جانے کے بعد بھی بچ گئے. کیوں؟ الذی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت. ساری حکومت، قدرت، کائنات پر کنٹرول اور قابو رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. کوئی نہ کسی کو جان دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی جان لے سکتا ہے. نکلے وہاں سے، سوچے بہتر ہے مدینہ ہم چلے جائیں گے، مدینہ جائیں گے. ماشاءاللہ وہاں جائیں گے، بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ. چلے وہاں سے، مدینہ سے، یمن سے آئے، داخل ہو گئے. سیدھے سادے ایک جوڑے کپڑے میں. ظالم نے نہ کپڑا لینے دیا نہ پیسہ لینے دیا. بھوکے پیاسے یمن سے آئے. مسجد نبوی کھلی تھی، بہت سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق کے بعد روایتوں نے کہا انتقال ہو چکا ہے. اللہ اکبر. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آئے اور مسجد میں جانے کے بعد سیدھے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، کسی سے بات نہیں کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسافر آدمی ہے، آیا غریب پریشان حال کہاں سے آ رہا ہے. آنے کے بعد نماز پڑھی. عمر فاروق آگے بڑھے. من انت؟ کہا نا رجل من اہل الیمن، میں یمن کا رہنے والا، یمن کا رہنے والا. کہا یمن سے؟ اور کہا کیا؟ کہا اچھا وہ بتاؤ، میں نے سنا ہے ہمارے بھائی کو ظالم اسود انسی نے آگ میں ڈالا، جنازہ پڑھی کہ نہیں پڑھی اس کی تم لوگ؟ اللہ اکبر. کہا انا میں ہی ہوں جس کو ڈالا تھا وہ. اللہ، ارے آپ ہیں؟ ہاں میں ہی ہوں، مجھ کو ڈالا تھا. کہا کیا ہوا؟ ہم لوگ تو سمجھ رہے تم کو آگ جلا دی ہوگی.
کہا میرے رب نے ہمارے ساتھ وہی کیا جو ابراہیم کے رب نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا. اللہ اکبر. تبارک الذی خلق الموت والحیاۃ. آپ کیا سمجھتے ہیں موت آنے والی ہوگی تو تعویذ آپ کی بچائے گی؟ آج بچے مر جاتے ہیں تو اس سے بہتر کیا تعویذ ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں یہ تعویذ کے اندر اتنا دم نہیں کہ موت سے آپ کو بچا سکے. اللہ تعالی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. عمر فرمایا انت انت انا میں ہی ہوں وہ سب. اٹھے اعلان کیا. عمر فاروق رو پڑے اور کہا لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عمر کو اس وقت تک موت نہیں دیا جب تک کہ عمر کی ان آنکھوں نے ایسے نبی کے ایسے امتی کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ وہ کیا گیا جو ابراہیم کے ساتھ نمرود نے کیا تھا. اور وہ ایسے ہی اللہ نے اس کو بچایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ بچایا. آج بھی ہو گھر ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج ایمان کی یقین کی ضرورت ہے میرے بھائیو. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات. رب وہی ہے جس نے حیات اور موت دونوں پیدا کیا ہے اور دونوں کا مالک بھی کیا ہے؟ اللہ. الذی یحیی ویمیت. الذی یحیی ویمیت. جو موت دیتا ہے اور موت جو جس کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے. یہ رب کی بڑی زبردست توحید کی علامت ہے. انسان سب سے زیادہ حریص سب سے زیادہ اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے اور سب سے زیادہ انسان موت سے بھاگتا ہے. انسان موت سے بچنے کے لیے اپنے عزیز بیوی بچے کو سب کو چھوڑ دیتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن رب نے بیان فرمایا تم نہیں بچا سکتے, بچا سکتا ہے تو میں. اسی لیے اللہ رب العالمین کی خوبیوں میں سے جس صفت میں پوری کائنات کا کوئی مخلوق شراکت نہیں ہو سکتا جیسے علم ہے. ایک صفت اللہ کی علم ہے نا. علم کیسی ہے؟ اللہ بھی عالم ہے. مولانا صاحب کو بھی عالم بولتے ہیں آپ. اللہ بھی علیم ہے. ذکن اور کیا ہے وہ فوق کل ذی علم علیم. انسان بھی عالم ہے. سمجھ گئے نا؟ رحیم کیا قریب. دیکھیں یہ ایسی صفات ہیں کہ یہ مشترک ہے اللہ میں بھی اور بندے میں. لیکن اللہ والی جو بے مثال بے انتہا بندوں کی کیا ہے وہ محدود. اللہ تعالیٰ کچھ سمیع البصیر ہے. فجعلناہ سمیعا بصیر. انسان کو بھی کیا بنا ہے؟ سننے اور دیکھنے. لیکن بس کیسے؟ ایک مکی صاحب تھے. لوگ ماشاءاللہ بڑے چوم رہے, مکے سے آئے ہوئے ہیں. کسی کانفرنس کی بات بتا رہا ہوں. مکی ہمارے ہاں مکی آ جائے وہ بھی آج تک میں 40 سال قبل کیا پوچھنا ہے. اس کے جوتے کو لوگ اٹھا لے جاتے تھے. سمجھ گئے نا؟ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور ان کو کہا گیا کہ آپ تقریر کریں جب تک شیخ ظفر نہیں آتے, آپ کا ٹائم ہے نا. میں آیا تقریر کرے تو میں پیچھے بیٹھ گیا. کیا کیا وہ؟ پیچھے بیٹھ گیا. 15 منٹ اور لے گئے. کسی نے کہا کہ مولانا آ چکے ہیں, شیخ صاحب آ چکے. ہاں میں نے دیکھا نہیں. چلو بھائی. میں کھڑا ہوا. میں نے کہا بھائی دیکھ لو, دیکھ لو. ان کا جوتا بھی مقدس سمجھ رہے ہو, جھوٹا بھی پی رہے ہو, سب کچھ. لیکن ان کی بینائی اتنی ہی آگے دیکھتے ہیں, پیچھے نہیں دیکھتا. صرف آگے دیکھ رہے ہیں, پیچھے آگے بیٹھا ہوں نہیں دیکھتا. آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے یہاں کے بابا جو ہے قبر میں جانے کے بعد بھی اگلا پچھلا سب دیکھ لیتے. سوچو, ہائی کچھ صفات ایسی جو صرف اللہ کے اندر پائی جائیں گی. اس میں ایک صفت کیا ہے؟ خلق اور موت اور حیات. اسی رب العالمین کیا فرمایا؟ فتوکل علی الحی الذی لا یموت. آیت الکرسی کی اسی لیے اتنی فضیلت ہے. کیوں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. پڑھنا ہے پوری حی. اسی لیے
ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے جب پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ سورہ شورى میں یہی ہے، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین یحیی و یمیتنی، ساپارا ہر جگہ یہ اللہ کی صفات۔ قارون نمرود نے کیا کہا؟ ارے لوگوں، دو قیدی کو بلایا، ایک کی گردن مار دی اور دوسرے کو باقی رکھا تھا، انا احیی و امیت۔ دیکھو وہ اسی لیے بعد اہل میں کہتے ہیں سب سے بڑا بیل اور گدھے کا دماغ کون رکھتا تھا؟ نمرود، کہ اس نے موت حیات کا مطلب یہ سمجھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ موٹی عقل کا ہے، اتنی باریک دلیل نہیں سمجھ پائے گا، تب کہا اچھا میرا رب تو ہے جو سورج کو مغرب سے طلوع کرتا ہے اور پورب سے مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے۔ اگر تم ہمت والے ہو تو ایک دن ذرا سا اللہ کے اس قانون کو بدل کے ہم کو دکھاؤ، ایسی دلیل مانگی کہ پوری دنیا کے سامنے کم وقت جھوٹا ہو جائے۔ جب پیش کیا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتے ہیں کافر جو ہے دنگ رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ تو یہ ہے الذی خلق الموت والحیات۔ آگے اب موت اور حیات کا مقصد اللہ نے پیدا کیا کہ آخر موت اور حیات کیوں پیدا کیا؟ اللہ ہم لوگ اگر یہی سمجھ لیں کہ موت اور حیات کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا کبھی انسان سوچتا نہیں کہ ہم نے اس کو جو پیدا کیا، پیدا کرنے سے اس کا دنیا میں کائنات میں کوئی نام نشان نہیں تھا، نہ چلنے کے پیر تھے، نہ پکڑنے کے ہاتھ تھے، نہ دیکھنے کی آنکھیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان سوچتا نہیں کہ ایک زمانہ اس پر ایسا گزرا ہے کہ اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد نبتلی، تاکہ اب ہم اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو بنایا سننے والا اور دیکھنے والا۔ سننے، یہاں ایک بات ہے، ہر جانور سنتا ہو، یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں۔ ابھی ماشاءاللہ یہ بیٹھے ہیں نا ہمارے، یہ کہتے ہیں بھائی اگر اللہ تعالی ہم کو سننے والا دیکھنے والا اس لیے بنایا کہ ہمارا امتحان لے تو کون سا کمال، کتا بھی سنتا ہے دیکھتا بھی ہے، دنیا کی کون سی مخلوق ہے جو نہ دیکھتی ہے نہ سنتی ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ ہر مخلوق سنتی ہے، ہر مخلوق جاندار کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، چھوٹی سے چھوٹی چیز سنتی ہے، اور اسی لیے جانور آدمی پالتا ہے تو جانور کو بلاتا ہے اتنی سمجھ کہ ہمارا مالک بلا رہا ہے آ جاؤ۔ جانور کھڑا ہوا ہے، آپ کا چڑھا رہا ہے، اور ڈنڈا اٹھائیں تو سمجھتا ہے ابھی ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ہماری خیر نہیں، فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سننے اور دیکھنے والا بنایا، لیکن فرق ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں کائنات میں، اللہ نے سننے اور سیکھنے والا دیکھنے والا تو بنایا، لیکن دیکھنے اور سننے کی سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے سکے۔ آری بات سمجھ میں نا؟ پوری کائنات میں جتنی مخلوقات کو دیکھنے سننے والا بنایا، دیکھنے سننے والا تو بنایا، لیکن کسی مخلوق کے اندر اتنی صلاحیت نہیں دی دیکھنے اور سمجھنے کی کہ انسان وہ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے سکے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی پاگل ہوگا تو اس کا امتحان لیں گے یار؟ پتا چلا کہ امتحان صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک
ایک ہی مخلوق یا زیادہ اس کے ساتھ جنات، جن، ان کے علاوہ کوئی مخلوق انسان ایسی نہیں ہے. جنوں کا بھی محدود ہیں وہ. سب سے بڑی کائنات میں مخلوق کیا ہے؟ انسان. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سننے، دیکھنے، سمجھنے کی صلاحیت دی کہ یہ انسان جو ہے وہ اس کا یہ امتحان دینے کے لائق ہے. میرے بھائیو، انسانوں کے علاوہ کوئی امتحان دینے کے لائق ہے نہیں تھا. اسی لیے اب قرآن پاک کی آیت دیکھیں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. اللہ فرماتے میں نے اپنی امانت پیش کیا تو کوئی بھی اس امانت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ. کیوں؟ کسی کے اندر صلاحیت تھی ہی نہیں. اور امانت کیا تھی؟ یہی آزمائش کا اطاعت و فرما بردار. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان کو پیش کیا تو انسان نے قبول کر لیا. تو انسان کو اللہ تعالی نے اتنے سننے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے کہ انسان ہی امتحان دے سکتا ہے اور کوئی مخلوق امتحان نہیں دے سکتی. اسی لیے رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تم کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لیں. اور امتحان کس چیز میں؟ کہ کون کتنا مال کمایا، کون کتنی جائیداد بنائی، کون کتنی پراپرٹی نہیں. اللہ اکبر. ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا، کہ دیکھیں تم میں کون ایسا ہے جو سب سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. اللہ اکبر. کیا اچھا عمل؟ یہاں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، تمام اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں کہا کون عمل زیادہ کرتا ہے. کیوں؟ عمل تو ماشاء اللہ ہمارے ہاں اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، اتنی اذان ہے نا. اور دوسروں کے ہاں تو اتنی بڑی اذان ہو گئی ہے. اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی وصی اللہ، پتہ نہیں کتنے کتنے. ہم تو محرم میں صرف روزہ رکھ لیتے ہیں اور تو سینے پیٹ پیٹ کر کے کمبخت زخمی بھی کر لیتے ہیں. اللہ کے ہاں عمل کی کثرت کا اعتبار نہیں. سمجھ گئے نا؟ اسی لیے بات اہل علم نے کہا، بڑی پیاری بات ہمیں لگی. کہتے ہیں دیکھو قیامت کے دن، پورے قرآن و حدیث کو دیکھ ڈالو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عمل کو گنے گا نہیں بلکہ کیا کرے گا؟ وزن کرے گا. کیا کرے گا؟ گنے گا نہیں. جو گرنے کا سوال نہیں ہے، سوال کس کا ہے؟ فَمَنْ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. دوسری چیز پہلے تو سمجھ گئے کہ کس نے زیادہ سے زیادہ اچھا عمل کیا. انسان عمل بہت کرتا ہے، سنت کے مطابق نہیں تو کیا ہوگا؟ سارا عمل برباد. انسان عمل بہت کرتا ہے لیکن قبول نہیں. مثال کے طور پر ایک صحابی آئے، مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھی، ماشاء اللہ بڑی تیزی کے ساتھ آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ. عارف وعلیکم السلام. ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، نماز کو لوٹو، تم نے بھی نماز نہیں پڑھی. پھر گئے، جلدی جلدی عادت پڑ گئی تھی نماز پڑھنے کی. پھر آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، نماز لوٹاؤ، ابھی تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ ایسے ہی. چوتھی مرتبہ کیا کہا؟ یا رسول اللہ اس سے اچھی نماز تو نہیں پڑھ سکتا، اب آپ بتائیں کہ میں کیسے نماز پڑھوں. نماز 3 مرتبہ پڑھا لیکن اچھی نماز نہ پڑھا، اس لیے قبول.
اس لیے ہمیشہ اپنے عمل کو اچھا عمل بنانا چاہیے. اچھا عمل کب ہوگا؟ دو شرطیں ایمان کے بعد، دو شرطیں جب ہمارے عمل میں ہوگی تو اس عمل کو عمل حسن کہیں. کیا کہیں گے؟ ایمان کے بعد نمبر 1، عمل کرنے میں آپ عمل کے اندر اخلاص، آپ کے عمل میں اخلاص ہو. آپ جو کچھ عمل کر رہے ہیں اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقرب کی نیت سے. سمجھ گئے نا؟ اگر انسان نے عمل کیا لیکن اخلاص نہیں تو اس کا عمل صالح نہیں، بلکہ وہ جہنم میں. اور ایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل. لو، جہنم کا گڈھا ہو نمازیوں کے لیے. نمازی ہو کہاں جا رہا ہے؟ جہنم. کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز تو پڑھا، پابندی نہ کی، لاپرواہی کیا، کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا. رمضان میں پڑھ لیا 11 مہینے کی چھٹی، جمعہ پڑھ لیا، پھر باقی ہفتے بھر بے نمازی. سمجھ گئے نا؟ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. عمل کیا لیکن قابل قبول نہیں. عمل میں کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص. نمبر 2، وہ عمل سنت کے مطابق ہو، تب کوئی عمل صالح اور عمل حسن بنتا ہے. اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مفقود ہو جائے تو اس کا عمل حسن اور عمل صالح نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کا عمل صالح ہی قبول ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. چلو نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تم کو معلوم ہے کہ ایکم احسن عملہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. بڑی پیاری تفسیر عبداللہ ابن عمر کی. تم کو معلوم ہے ایکم احسن عملہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ بتائیں. کہا احسن عملہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی اطاعت کرنے کی کوشش کرے اور برائیوں سے بچا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. تو بات واضح ہو گئی کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ سے زیادہ عمل حسن احسن عملہ عمل کرتا ہے اور اچھا عمل کرتا ہے. اس لیے مثال کے طور پر رمضان آیا ہوا ہے نا، رمضان ہے نا، روزہ تو سب رکھ رہے ہیں بھائی، روزہ رکھ رہے ہیں. ایک انسان ایسا ہے جو روزہ بھی رکھتا ہے، نماز کی پابندی بھی کر رہا ہے، اپنی زبان کی حفاظت بھی کر رہا ہے، برائیوں سے بھی بچ رہا ہے، فضول و لایانی چیزوں سے بچ رہا ہے. ایک روزے دار تو یہ ہے، اور دوسرا روزے دار کیا ہے؟ برابر اتنا ہی کیا، اس نے بھی سحر کیا، اور سحر سے لے کر غروب شمس تک، لیکن روزہ رکھا، دن بھر سویا ہوا، کہیں آنا جانا. بھائی بہت لمبا دن ہے، گرمی بہت لگتی. دیکھیں روزے کو رحمت کے بجائے کیا بنایا لیا اپنے لیے؟ مصیبت بنائے. روزہ تو رکھ رہا ہے. نمبر 2، دن بھر کوئی نیک اعمال نہیں، عبادت نہیں، نماز کی پرواہ نہیں. پھر رات کو اب دوستوں کے ساتھ نکل کر کے ساری رات کہیں بیٹھ کر کے فضول، ہو سکتا ہے منکرات اور برائیوں میں ٹائم ضائع کرے، اور پھر سحر کے وقت آیا، سحر کیا کر کے سو گئے. وہ بھی روزے دار تو ہے. لیکن ایکم احسن، جتنے اربوں خربوں انسان روزے رکھ رہے ہیں، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کون صرف روزہ رکھ رہا ہے، کون احسن عمل. اسی لیے اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ کم من صائم، اے روزے دارو، کتنے روزے دار ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا شمار لیس لہ من صیامہ الا الجوع. اللہ فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں صرف لکھنا بھوکا رہا، روزے دار نہیں لکھنا. اللہ سچا.
اور وہ حدیث بھی ذرا یاد رکھے، احسن عملا، ایک انسان ساری زندگی میں ہر عمل سنت کے دائرے میں کرتا ہے، سنت کے دائرے میں، سنت کی پیروی میں، یہ کتنا عالی شان انسان۔ حدیث پر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے اور بعض لوگوں نے قابل قبول اور شواہد بھی نقل کیے ہیں۔ ابن اللہ کے نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہیں، دیکھو یہ احسنوں میں 3 چیزیں ہیں، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامر الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ اے لوگو، من اکل طیبا، جو انسان پاکیزہ حلال رزق کھانے کا اہتمام کرتا ہے، کھاتا ہے تو حلال، پہنتا ہے تو حلال، اور سواری بھی کرتا ہے تو گاڑی بھی حلال کی ہو، کیش دیا ہو، ایسا نہیں کہ ہاں بھائی سمجھ گئے نا، اس پر سود والی ہو۔ من اکل طیبا، جس نے پاکیزہ رزق استعمال کیا۔ نمبر 2، وعمل فی سنت، اللہ اکبر، اہل علم کہتے ہیں یہاں عامل بسنت نہیں ہے، اس حدیث میں کیا ہے؟ وعمل فی سنت، بہت فرق ہے۔ وعمل بسنت میں وعمل فی سنت بڑا فرق ہے۔ عمل فی سنت کا مطلب یہ ہے کہ سارے اعمال سنت کے دائرے میں، سنت کے دائرے میں کرتا ہے، خوشی غمی شادی بیواہ ہر وہ چیز، ہر چیز دنیا میں کس کے اندر کرتا ہے؟ وہ سنت کے، وہ عامل فی سنت، سنت کے دائرے میں کرتا۔ اللہ اکبر، 2 چیزیں ہو گئی۔ من اکل طیبا، جس نے پاکیزہ رزق کھایا۔ نمبر 2، وہ عامل فی سنت، چلتا ہے تو سنت کے مطابق، سوتا ہے تو سنت کے مطابق، کھاتا ہے تو سنت کے مطابق، خوشی و غمی آتی ہے تو سنت کے مطابق، ٹیلر کے ہاں جاتا ہے تو کپڑا بھی سنت کے مطابق، نائی کے ہاں جاتا ہے تو بال کٹاتا ہے سنت کے روشنی میں۔ اور نماز تو بہت سارے لوگ پڑھ لیتے سنت کے مطابق، نماز کے بعد سنتوں کا دائرہ، اس لیے یہاں وہ عامل فی سنت، عمل کرتا تو سنت کے دائرے میں۔ نمبر 3، وہ امن الناس بوائقہ، اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس شخص نے یہ 3 چیزیں اپنائی دخل الجنہ، سمجھو کہاں پہنچ گیا؟ وہ جنت میں پہنچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، یہ وہ احسن ایکم احسن عملا۔ اس کے برخلاف ایک شخص ہے، اذان دیتا ہے تو پہلے بھی بدعت اور بعد میں بھی بدعت، غلط کہہ رہے ہیں نہیں ہے؟ پہلے بھی کچھ اور بعد میں بھی کچھ۔ نماز پڑھتا ہے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن پتہ نہیں کتنی بدعتیں بھی کر گزرتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ بہت سارے اعمال ذرا دیکھیں، عید کا موقع آیا، شادی بیواہ کا موقع آیا، محرم آ گیا، شعبان آ گیا، جو چیزیں ثابت ہیں وہ تو کم، جو نہیں ثابت ہیں وہ زیادہ۔ انسان کر تو رہا ہے، عمل تو بہت کر رہا ہے، لیکن عمل ایکم احسن عملا نہیں، احسن عملا نہیں۔ کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم یہ آزماتے ہیں کہ تم میں کون احسن عملا ہے، کس کے عمل کون زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الغفور، اور اللہ غالب ہے۔ اللہ دیکھو، اللہ اللہ غالب ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے۔ اگر تم نافرمانی کرو، اللہ نے جس لیے تمہیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا نہ کرو، اللہ جانتے ہو بیدہ الملک، بیدہ الملک، پوری کائنات کا مالک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور تمہیں زبردست سزا دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے، عزیز غالب ہے۔ لیکن الغفور،
تمہارا رب بڑی مغفرت کرنے والا ہے، عزیز بھی ہے یار، مغفرت. اس لیے رب العالمین کیا فرمائے؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے ہمارے نبی میرے بندوں کو کہہ دیجئے، نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں، اور اگر پکڑنے لگوں تو بڑا دردناک عذاب دینے والا. دونوں چیزیں ہیں، سمجھ گئے نا؟ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. چلو، الذي خلق سبع سماوات، جس نے پیدا کیا 7 آسمان. اللہ کی قدرت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء. الذی خلق سبع سماوات، اللہ تعالی ہی نے پیدا کیا 7 آسمان، طبق در طبق. آپ لوگ تو عرب میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہاں، طابق الاول طابق الثانی، بلی میں جاتے ہو لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہاں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. طبق 7 تہ بتے، اللہ اکبر، 7 آسمان پیدا کیے، اور 7 آسمان جڑے بھی نہیں ہیں، سب کیا ہیں؟ الگ الگ. ما ترى فی خلق الرحمن، اللہ تعالی کی بناوٹ، کس میں؟ اللہ نے جو آسمان پیدا کیا ہے 7 آسمان، اللہ تعالی کی بناوٹ میں ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کوئی فرق اور قابل اعتراض چیز نہیں دیکھو گے. تفاوت کا مطلب کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خامی رب کے بنائے ہوئے آسمان میں تم کو نظر نہیں آئے گی. اور آج تک کوئی دکھا بھی نہیں سکا. دکھایا کسے؟ پھر اگر کوئی نکال سکتا، رب العالمین فرماتے ہیں فرجع البصر، ایسا کرو. اگر ہماری بات پہ یقین نہیں تو فرجع البصر، اپنی آنکھوں کو دوبارہ آسمان کی طرف لوٹا اور خوب غور سے دیکھ لے، هل ترى من فطور، کوئی عیب تجھ کو نظر آیا؟ دیکھ تو لیا. دیکھ لینے کے بعد ابھی بھی سوچ رہا ہے تو اللہ فرماتا ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ اپنی نگاہ کو ڈال عیب نکالنے کے لیے. یعنی ثم ارجع البصر کرتین، مقرر بولتے ہو نا کس کو؟ مشاعرہ، ہاں، جہاں شیطانی محفلوں کے مقرر ارشاد ہو. اب وہاں جوش آتا ہے. مقرر کیا مطلب؟ جو کہہ چکے وہی پھر دوبارہ. یہ عربی لفظ ہے. یہاں کیا؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر اپنی نگاہوں کو دوبارہ سے بارہ کدھر لوٹا؟ آسمان کی طرف، اور کوئی عیب نکال کر کے مجھے دکھا. اللہ اکبر. لیکن ہوگا کیا؟ ینقلب الیک البصر، میرے بندے تیری نگاہ تیری طرف واپس لوٹ آئے گی. اور کیسے آئے گی؟ خاسئا، ذلیل ہو کر کے. کیا؟ ذلیل ہو کر کے. وہ حسیر، اور بالکل تھکی مادی ہوگی، کوئی عیب نکال نہیں سکتا. یہ اللہ رب العالمین کی بناوٹ ہے. اور آج تک الحمدللہ چیلنج ہو رہا ہے، اور آسمان میں کوئی تفاوت اور کوئی فرق پیدا دکھا نہیں سکا. میرے خیال سے ٹائم ختم ہو گیا. باقی انشاءاللہ کا نا ٹائم نہیں ختم ہو گیا. چلو.